عورت کی فطرت یہ ہے کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، مرد کی فطرت یہ ہے مرد کو سخی ہونا چاہیے۔ اگر مرد کنجوس ہو جائے تو نہ بیوی کو پسند ہے نہ بچوں کو پسند ہے۔ ارے سخی بن، اگر باہر کوئی اچھا لباس ہے بیوی کے لے کر آیا کر، بچوں کے لیے لے کر آیا کر۔ یہ مال کب تک بچا کے رکھو گے؟ مال بھی اس نے دیا اور اس نے بتایا خرچ کیسے کرنا ہے، زندگی اس نے دی، وہ تجھے بتائے گا خرچ کیسے کرانا ہے۔ تبھی امام فرماتے ہیں کنجوس کبھی علی والا ہو نہیں سکتا۔ کنجوس ہوگا تو ایثار کا جذبہ کیسے ہوگا؟ کنجوس ہوگا تو حسین کا نیاز کیسے کرے گا؟ کنجوس ہوگا تو بیوی خوش نہیں رہے گی، گھر جہنم بن جائے گا۔ شوہر کو سخی ہونا چاہیے، بچوں کے لیے لے کر آئے اے انسان، لیکن کہا کہ عورت کو کنجوس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سخی بن گئی وہ بیچارہ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ کہے گا سیلری کہاں گئی؟ کہے گی بھائی آیا تھا میں نے اسے دے دیا۔ کہے گا یہ بھائی کے لیے نہیں تھا، یہ تو اپنے گھر کے لیے تھا۔ اگر یہ سخی بنی وہ بیچارہ بن جائے گا۔ مرد کو بہادر ہونا چاہیے، اس کی فطرت میں ہے۔ عورت کو بزدل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عورت کہے کہ بھائی فلاں تو مرد جیسی ہے، یہ اس کے نقصان میں ہے، یہ اس کے فائدے میں نہیں، کبھی بہادر بن کے رات کے اندھیرے میں نکل جائے گی۔ پھر کئی ایسے آئیں گے جو اس کی عزت کو پامال کر دیں گے۔ پھر مت کہنا کہ میرے ساتھ ظلم کیوں ہوا، یہ رب نے ظلم نہیں کیا۔ جب تو اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے تو زمانہ ظالم بن جاتا ہے۔ فطرت کو بچانا ہے تو شریعت کا سہارا لینا پڑے گا۔ فرمایا تیرے لیے بزدلی اچھی ہے۔ اچھا مرد اگر بزدل ہو تو اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے خاری ہے۔ بیوی کو آ کر کہے کہ چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے اور کہے کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ میں چوروں کو منہ دیتی ہوں۔ اب اگر بیوی ایسے جائے گی تو پھر وہ بیوی بیوی نہیں رہے گی، کیونکہ تجھے بزدل رہنا ہے، تجھے ڈر کے رہنا ہے، تجھے گھر کے اندر رہنا ہے، تجھے بہادر نہیں بننا۔ عورت کے لیے کنجوسی اچھی بات ہے۔ فرمایا مرد کے لیے ہے کہ اخلاق کا اچھا ہو، عورت کے لیے ہے کہ یہ مغرور ہو، جب کسی سے بات کرے تو غرور سے بات کرے، کہیں اس کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر کسی کے وجود میں شیطان پیدا نہ ہو جائے۔ فرمایا عورت کے لیے ہے کہ یہ شرمیلی ہونی چاہیے، مرد کے لیے ہے کہ یہ شرمیلا نہ ہو۔ جو شرمیلا ہو جائے گا اس کی معاشرے میں 2 ٹکے کی عزت رہ جائے گی۔ ارے تیرے لیے ہے کہ تیرے وجود میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ تو جب بات کرے تو ایسے کرے جیسے علی بات کرتے تھے، تو جب بات کرے تو ایسے جیسے زین العابدین بات کرتے تھے۔ تیرے وجود میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ مرد شرمیلا نہیں ہوتا، عورت شرمیلی ہوتی ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا تھا مولا سمجھ نہیں آتا فطرت انسان کی کیسی ہے؟ امام نے کہا وہ کیسے؟ دیکھیے معصوم نے کل کہا تھا، سائنس آج بتا رہی ہے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتا، ماں باپ سے بھی محبت ہے لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں باپ سے محبت ہے لیکن جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے، یعنی ماں باپ سے زیادہ بچے پسند آتے ہیں۔ امام نے کہا تیرا قصور نہیں، یہ فطرت کا قصور ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ تیرے وجود میں وہی صفات آتی ہیں جو تیرے آبا و اجداد کی صفات تھی۔ یا آج جینز کے اوپر جو تحقیق ہو رہی وہ یہی ہے، جینیٹکلی جو عادتیں آبا و اجداد کی تھی وہ آپ کے وجود میں آتی ہیں۔ امام نے کہا قصور تیرا نہیں، یہ فطرت کا قصور ہے۔ کہا ہم سب کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے، حوا کے۔ کہ خدا نے سب سے پہلے آدم و حوا کو اولاد دی، تو سب سے پہلے جس محبت نے آدم اور حوا کے وجود میں جنم لیا وہ اولاد کی محبت تھی، کیونکہ آدم کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ جین تیرے اندر ہے ہی نہیں۔ آدم کی کوئی ماں نہیں تھی، وہ جین تیرے اندر ہے ہی نہیں۔ لہذا ماں باپ کی محبت سے زیادہ تیرے دل میں بچوں کی محبت آتی ہے۔ اب جب فطرت اپنا راستہ بناتی ہے اور فطرت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وجود میں رکھا جائے، پھر شریعت بیچ میں آتی ہے اور نیا راستہ بنانا شروع کر دیتی ہے اور آواز شریعت آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ۔ اب اگر فطرت میں نہیں ہے تو شریعت تیری فطرت میں ڈالے گی کہ والدین کا احترام کیا کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کر۔ اب شریعت تجھے راستہ بتاتی ہے۔ کبھی کبھی فطرت جب اپنے راستے پہ چلتی ہے تو شریعت وہاں بولتی نہیں ہے۔ ایک حدیث نہیں، ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ماں کو کہا گیا ہو کہ اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو رات کو جاگو۔ ایک حدیث نہیں ہے لیکن ماں خود جاگتی ہے۔
ماں کو نہیں کہا گیا جب بیٹا زمین پہ سو جائے تو بیٹے کے ساتھ سو جا، فطرت خود اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ ماں کو قطعاً نہیں کہا کہ تیرا بیٹا بھوکا ہے تو تو بھوکھی رہ جا، نہیں، یہ فطرت اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ اور جہاں جہاں فطرت راستہ بناتی ہے شریعت خاموش رہتی ہے، اور جہاں فطرت راستہ نہیں بناتی وہاں شریعت بیچ میں آتی ہے کہ والدین کا احترام کیا کر، وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہا کر۔ اگر جنت ہے تو ماں کے قدموں میں جنت ہے، اگر آخرت چاہیے تو والدین کے احترام میں آخرت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح شریعت فطرت کو بچاتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو انسان اگر تجھے اپنی فطرت کو بچانا ہے تجھے شریعت کا سہارا لینا ہوگا۔ جن معاشروں میں شریعت تباہ ہے ان معاشروں میں فطرت تباہ ہے۔ اگر آج تو والد کا احترام کرتا ہے یہ تیرے اوپر شریعت کا احسان ہے، اگر آج تیرے وجود میں غیرت ہے یہ شریعت کا احسان ہے، اگر آج تیرے وجود میں حیا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ یہ شریعت کا احسان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔